أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے جبکہ زوجہ عزیز یوسف کا تعاقب کر رہی تھی اور پیچھے سے اس کی قمیص پھاڑ دی، اور اس دوران اس عورت کے سردار کو ان دونوں نے دروازے پر پایا۔ اس عورت نے کہا جو تیرے اہل سے خیانت کا ارادہ کرے اس کی سزا سوائے زندان یا دردناک عذاب کے کیا ہوگی؟ یوسف علیہ السلام کی انتہائی استقامت نے زوجہ عزیز کو تقریباً مایوس کر دیا۔ یوسف علیہ السلام اس معرکے میں اس ناز و ادا والی اور سرکش ہوا و ہوس والی عورت کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس لغزش گاہ میں مزید ٹھہرنا خطرناک ہے۔ انہوں نے اس محل سے نکل جانے کا ارادہ کیا، لہذا وہ تیزی سے قصر کے دروازے کی طرف بھاگے تاکہ دروازہ کھول کر نکل جائے۔ زوجہ عزیز بھی بے اعتنا نہ رہی، وہ بھی یوسف علیہ السلام کے پیچھے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ یوسف علیہ السلام کو باہر نکلنے سے روکے۔ اس نے اس مقصد کے لیے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھینچا، اس طرح سے کہ قمیص پیچھے سے لمبائی کے رخ پھٹ گئی۔ استباق لغت میں دو یا چند افراد کے ایک دوسرے پر سبقت دینے کے معنی میں ہے، اور قدہ لمبائی کے رخ پھٹنے کے معنی میں ہے، جیسا کہ قطہ عرض میں پھٹ جانے کے معنی میں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ضربیں اپنی نوع میں نئی اور انوکھی تھیں۔ جب اوپر سے ضرب لگاتے تو نیچے تک چیر دیتے، اور جب عرض میں ضرب لگاتے تو دو نیم کر دیتے۔ لیکن جس طرح بھی ہوا یوسف علیہ السلام دروازے تک پہنچ گئے اور دروازہ کھول لیا۔ اچانک عزیز مصر کو دروازے کے پیچھے دیکھا، جس طرح قرآن کہتا ہے ان دونوں نے اس عورت کے آقا کو دروازے پر پایا۔ الغیتا الغا کے مادے سے اچانک پانے کے معنی میں ہے، اور شوہر کو سید سے تعبیر کرنا، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے اہل مصر کے رواج کے مطابق تھا۔ وہاں کی عورتیں اپنے شوہر کو سید کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ آج کی فارسی زبان میں بھی عورتیں اپنے شوہر کو آقا سے تعبیر کرتی ہیں۔ اب جبکہ زوجہ عزیز نے ایک طرف اپنے اتنی رسوائی کے آستانے پر دیکھا اور دوسری طرف انتقام کی آگ اس کی روح میں بھڑک اٹھی، تو پہلی بات جو اسے سوجی یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف رخ کیا اور یوسف پر تہمت لگائی۔ اس نے پکار کر کہا جو شخص تیری اہلیہ سے خیانت کا ارادہ کرے اس کی سزا زندان یا دردناک عذاب کی سوا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ امر قابل توجہ ہے کہ اس خیانت کار عورت نے جب تک اپنے آپ کو رسوائی کے آستانے پر نہیں دیکھا تھا بھول چکی تھی کہ وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، لیکن اس موقع پر اس نے اہلکا تیری گھر والی کا لفظ استعمال کر کے عزیز کی غیرت کو ابھارا کہ میں تیرے ساتھ مخصوص ہوں، لہٰذا کسی دوسرے کو نہیں چاہیے کہ میری طرف اس کی آنکھ سے دیکھے۔ یہ گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون مصر کی گفتگو سے مختلف نہیں کہ وہ تخت حکومت پر بھروسے کے وقت کہتا تھا اے سیفی ملک مصر، کیا مصر کی سلطنت کا میں مالک نہیں ہوں؟ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 51۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مذکورہ آیت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین مرتبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل و کرم سے اتنا عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی و خوشنود ہو جائیں گے۔
اس دنیا میں آپ کے دین کو عالمی اور دائمی بنایا ہے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص عنایات کرے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ دلسوز اور ہمدرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر کوششیں امت کی ہدایت پر صرف کیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا انسان کی ہدایت رہی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی امت کی ہدایت میں مضمر ہے۔ لہذا بعض روایت میں اس آیت کو انتہائی امید بخش شمار کیا گیا ہے، کیونکہ اس آیت میں گناہ گاروں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ البتہ وہ گناہ گار جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت قبول کرتے ہیں لیکن نفسانی خواہشات کا شکار ہو کر ہوا و ہوس میں مبتلا ہو گئے۔ خصال جو کتاب ہے شیخ صدوق کی صفحہ 29 پر یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 103 کہ ہر پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس سے کسی چیز کا سوال کیا، لیکن میں نے اللہ سے اپنی خواہش کو روز قیامت امت کی شفاعت کے لیے باقی رکھا ہوا ہے۔ گناہ گار انسان معاف کیجیے گا ہم سفر اور پڑوسی انسان کے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم سفر اور پڑوسی انسان کے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم سفر اور پڑوسی اچھے ہوں تو اچھی تربیت میں معاون و مددگار ہوتے ہیں، اس کے برخلاف برے کردار اور اخلاق کے مالک ہوں تو ان کی برائی دوسروں میں رسوخ کرتی ہے۔ اسی لیے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں سفر سے پہلے ہم سفر اور گھر سے پہلے پڑوسی کے بارے میں چھان بین کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔